اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ ناظرین، سب سے پہلے دو انتہائی خوفناک خودکش حملے اور حادثے جو پاکستان میں ہوئے، ایک تو کل مسجد میں پریڈی مسجد جو کہ انتہائی سخت فوجی پہرے کے اندر تھی، اس کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا۔ آپ سب واقف ہیں کہ وہاں 4 خودکش حملہ آور آئے، جن میں 2 نے تو اپنے آپ کو بلو اپ کر لیا اور 2 جو ہے وہ بعد میں سیکیورٹی کے ساتھ مقابلے کے ساتھ مارے گئے۔ لیکن سیکیورٹی لیبس اس طرح ظاہر ہوئے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک گاڑی پہ آئے، ان کے ساتھ ایک سیڑھی تھی، لیڈر کے ساتھ انہوں نے دیوار پھلانگی اور دیوار پھلانگنے کے بعد وہ اس مسجد میں داخل ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لوگ کیسے آئے اور کیسے پہنچ گئے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسرا ایسا ہی افسوسناک حادثہ جو ہے آج پشاور میں ہوا، اور ایک پلازے کے اندر جہاں پہ افغان تاجروں کی اور افغان لوگوں کی اکثریت زیادہ ہے، وہاں پہ یہ حادثہ ہوا اور وہاں بھی کیجولٹی کی اطلاع ملی ہے۔ یہ حادثے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پچھلے اپنے کئی پروگراموں میں ان حادثات کے بارے میں ہم نے توقع بھی ظاہر کی تھی کہ ان حادثات کی اب وجوہ کیا ہیں۔ پہلے تو یہ وجہ تھی کہ ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ طالبان نے تسلیم کر لیا اور طالبان ہی اس کے پیچھے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اب شاید طالبان کے نام سے یہ قصے جو ہیں جوڑے جا رہے ہیں، شاید اس کے پیچھے کوئی اور ایسی طاقتیں ہیں جو کہ یہ کام کروا رہی ہیں۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا شاخسانہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں عراق کے ساتھ جو مماثلت تھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آئیے اب آپ کو کچھ 2 دلچسپ خبریں میں سنا دوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے پاکستان میں ہمارے صدر محترم صدر زرداری صاحب نے اپنے پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے اوپر سیاسی اداکاروں کی باتیں کی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو، میں کچھ 3 دہائیاں آپ کو میں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، 4 دہائیاں بلکہ۔ ایک پاکستان میں ایک فلم بنی تھی، اس کا نام تھا سالگرہ، اور اس کے جو ہیرو تھے وہ وحید مراد تھے، اور ان کی ہیروئن جو تھیں وہ بھی پاکستانی ایک اداکارہ تھیں، شمیم آرا۔ اور اس ہیرو کے بچپن کا جو کردار تھا وہ ایک چھوٹے بچے نے بڑا خوبصورت کردار ادا کیا تھا۔ آپ چونک نہ جائیں اگر میں اس اداکار کا آپ کو نام بتاؤں کہ وہ اداکار بڑا ہو کے ہمارے پاکستان کے ایوان صدر میں جب پہنچا تو اس کا نام صدر آصف زرداری ٹھہرا۔ اب یہ ایک ایسی کہانی چل رہی ہے کہ پچھلے سوموار کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے کے روز جس طرح ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں میں نے اس بات کا اندیشہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس بات کا احتمال بھی تھا کہ پاکستان کے اندر NRO کی جو پٹاری کھلی ہے، اور اس پٹاری کے جو اس کے نیب زدہ ہیں تقریباً 8000 سے کچھ لوگ، وہ سارے جو ہیں NRO کے حوض میں مصفہ ہو کے انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ اس حوض کے کئی کنارے ٹوٹ گئے اور NRO کے ان تمام نیب زدہ کو واپس اپنی قسمت آزمائی کے لیے اب عدالتوں میں جانا پڑے گا۔ تو میں نے اس وقت ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، میں نے کہا کہ آج اس حکومت کے اندر وہ پروسیکیوٹر جنرل یا پولیس آفیسر، یہ سب حضرات کس طرح تحقیق کریں گے کہ اپنے باسز کے خلاف آ کے گواہی دیں؟ وہ کون سے دلیر آدمی ہوں گے حکومت کے اندر جو کہ اپنے ہی اداروں کے باسز کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ایسی لوٹ کھسوٹ میں شامل ہیں؟ اس کے لیے ایک مشورہ دیا تھا ان کے اپنے ہی پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اور انہوں نے اشارتاً یہ کہا تھا کہ اگر میری بیوی نیب کے ساتھ متاثر ہوئی تو میں خود اس عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ اسے اتفاق کہیے یا بدنصیبی کہ شاید اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس بات کا یہ علم نہیں تھا کہ ان کی اہلیہ بھی 54 کروڑ روپے کی مقروض ہیں، جو کہ قرضہ معاف کروایا گیا۔ اب اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہو کہ آپ نے شرلاک ہومز اور جیمز بانڈ کی بہت سی فلمیں دیکھی ہوں گی جس میں بڑا تھرل ہوتا ہے۔ پچھلے سوموار کو بھی ایک ایسا ہی کیس سامنے آیا کہ 2 حضرات سوئٹزرلینڈ جنوا کی سڑکوں پہ گئے، وہاں پہ ایک وکیل کے ساتھ انہوں نے 12 کاٹن وصول کیے، اور وہیں
وہاں کی ایمبیسی کی ایک جو گاڑی تھی اس کے اندر وہ کارٹن جو تھے وہ رکھ رہے تھے کہ کچھ کیمرے نے، اور پاکستان کا ایک بڑا معروف ٹی وی اسٹیشن ادارہ ہے، اس نے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر لیں اور ساری دنیا کے سامنے آئیں. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار تھا وہ اس کردار کا نام جناب واجد شمس الحسن صاحب، جو کہ پاکستان کے یہاں سفیر ہیں، ہمارے سفیر ہیں لندن کے اندر، وہ موجود تھے. اگر آپ جن حضرات نے وہ فلم دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرلاک ہوم جیسا حلیہ اور منہ میں سگار اور سر پہ ٹوپی اور بڑے اکڑ کے ساتھ گردن تنی ہوئی وہ واجد شمس الحسن صاحب جو تھے وہ جواب دینے سے کترا رہے تھے، اور ایک مائک لے کے جو آدمی تھا وہ ان کے پیچھے جا رہا تھا، وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے. اور ان کے ساتھ نیب کے ایک بڑے سرکاری افسر دانشور ملک صاحب بھی موجود تھے. تو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ جو 12 کارٹنز ہیں اس کے اندر کیا ہے، اور آپ وکیل کے دفتر سے آ رہے ہیں تو اس کے اندر سب چیزیں کیا ہیں، لیکن وہ بتانے سے قاصر رہے اور اپنی جان چھڑاتے رہے. لیکن ناظرین، اس تمام جو 12 کارٹنز وہ تھے جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کے لیے جو شواہد اور ثبوت تھے وہ 12 کارٹن میں موجود تھے. جب یہ خبر عام ہوئی تو پھر نیب کے ادارے نے پاکستان سے یہ اطلاع دینے میں اپنی آفت سمجھی. انہوں نے یہ کہا کہ جی دراصل یہ جتنے بھی کاغذات تھے یہ وکیل کے پاس موجود تھے اور اس کا ہمیں ڈیمیجز پڑ رہا تھا، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ تمام کارٹن جو ہے وصول کر لیے جائیں. اور وکیل سے جب بات ہوئی جے برنڈ کے ساتھ تو انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے اس کاغذات دینے سے انکار کر دیا، پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو سرکاری وکیل جو کہ وکیل ہوتا ہے حکومت کا، وہ چاہتا ہے کہ جس کا وہ وکیل ہے وہ اس سے آگے کاغذات وصول کرے، تو اس لیے پھر وہاں سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی کو بھی اس میں انوالو کیا گیا. اور سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی جب وہاں پہ آئی اور وہ گاڑی باقاعدہ طور پہ دکھائی گئی جو اس میں جو کارٹن جو ہے لوڈ کیے جا رہے ہیں، اور جب اسی ادارے کے ٹی وی کے ادارے کے جو اینکر پرسن تھے انہوں نے اس کی انٹرویو لینے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے منہ کے آگے چھتری رکھ کے منہ تو چھپا لیا، لیکن اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے یہ کارٹن وصول کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ناظرین، اس کے اندر وہ تمام ثبوت تھے، تمام شواہد تھے جس کا ذکر میں نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر 15 کے قریب ریفرنس دائر کیے گئے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے، جس کے اندر بے نظیر صاحبہ کو اور زرداری صاحب کو سزا سنائی جا چکی تھی اور جس کے خلاف یہ اپیل پہ گئے ہوئے تھے. اور وہ سزا، وہ مقدمہ اس قدر سنگین تھا کہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو جب پتہ چلا تو سوئٹزرلینڈ خود بھی اس اپیل کے خلاف اس نے ایک اور اپیل کر دی، وہ خود بھی یہ فریق بن گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری زمین کے اوپر یہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے، اس لیے ہم اس کیس میں ضرور فریق بنیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اسپین کی عدالتوں کے اندر بھی ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ بالکل تیار تھے. اور اس کے علاوہ سر محل کا کیس بھی آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو جب گوشوارے سبمٹ کیے گئے تو اس میں باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا گیا اور کوئی ایسی جائیداد نہیں دکھائی گئی اور اس بات سے انکار کر دیا گیا، اور تمام اخبارات اور میڈیا کے سامنے بھی اس کی ملکیت سے انکار کیا گیا. لیکن جب پچھلے دنوں سر محل کو فروخت کیا گیا تو مالک کی حیثیت سے زرداری صاحب نے اس کی رقم وصول کی. یہ ایک وہ خفیہ بڑا پراسرار مشن تھا جس مشن کے لیے ہمارے واجد شمس صاحب تشریف لے کے گئے. اگر ناظرین آپ کو یاد ہو تو ہمارے واجد شمس صاحب جو ہیں یہ ان کے حوالے سے اور بھی ایک بہت خوبصورت بات اور خوبصورت یاد ابھی تک لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے کہ جب پہلے اپنے دور سفارت میں انہوں نے اسی سر محل کے بارے میں جو نوادرات کا ایک کنٹینر وصول کیا تھا، اور اس سلسلے میں اور اس کے بعد جو شاہ نواز بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو وکیل مقرر کرنے کے لیے انہیں رقم دی تھی، یہ تمام چیزوں کے جو بدعنوانی کے ان کے مقدمات تھے، پاکستان کی حکومت نیب نے ان کو جب پکڑ لیا تو یہ باقاعدہ ایک خاصی رقم ایک چیک دے کے آئے اور باقی قسطیں کر کے آئے کہ میں برطانیہ سے جا کے آپ کو پیسے بھیجوں گا، لیکن وہ چیک واپس نہ جا سکے. وہ چیک تو کیش ہو گیا لیکن باقی رقم انہوں نے ادا نہیں کی، یہ برطانیہ میں آ کے چھپ گئے. لیکن زرداری صاحب کو کہ دوستوں کے دوست ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب انہوں نے ہمارے لیے بڑی ایک تکلیف اٹھائی ہے اس لیے آتے ہی انہوں نے ان کو دوبارہ سفارت سے نوازا. اس کے ساتھ ایک اور بری خبر وہ پنجاب بینک کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 ارب کا قرضہ ہڑپ کرنے والا کا جو ملوث ملزم ہے ہارس اسٹیل ملز کا مالک شیخ حارث افضل، اس نے نیب کو اپنے حلفیہ بیان میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے ملک سے فرار ہونے میں مدد دینے کے سلسلے میں زرداری صاحب کے جو بدعنوانی اور کرپشن کیسز میں وکیل تھے بابر روان صاحب، جو کہ آج کل ہمارے وقتی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں، کو 3.5 کروڑ روپے کی رشوت دبئی کے ہوٹل میں دی، اور اس کے بعد اس دبئی کے اندر ہی موصوف جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی گئے ہوئے تھے انہیں 20 لاکھ کی شاپنگ بھی کروائی گئی.
آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر موصوف کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے بھی بارے میں بڑے شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن تاحال ابھی تک بابر اعوان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا جواب موصول نہیں ہوا۔ وسیم سجاد صاحب کا بیٹا علی سجاد، شریف الدین پیرزادہ، سابق اٹارنی جنرل جسٹس ملک قیوم صاحب اور ایک صحافی محسن نقوی بھی اس پروگرام میں اور اس رشوت کے سلسلے میں شامل ہیں۔ ان تمام خبروں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے باراک اوباما صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس کے اندر انہوں نے توقع کے عین مطابق 30,000 امریکی فوجی جو افغانستان میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے تاہم ان کہا کہ ان کے مطابق القاعدہ اور طالبان کے خلاف مربوط کارروائی اور ملک میں استحکام پیدا کرنے کے بعد جولائی 2011 میں امریکی فوج کا انخلا بھی شروع کر دیا جائے گا، اس کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا میسج ہے کہ طالبان کو تو یہ میسج پہنچا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور اپنے دوستوں کو نیٹو کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم نہ آ رہے ہیں نہ ہم جا رہے ہیں۔ بہرحال اوباما صاحب نے پہلی دفعہ اپنی تقریر میں پاکستان کو کھلے عام یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جس سرطان کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں گئے تھے وہ سرطان پاکستان میں خاصی مضبوط جڑیں پکڑ چکا ہے اور اب ہم اس سرطان کا قلع کما ضرور کر کے رہیں گے۔ اس دن پاکستان کے ایک معروف سابقہ فوجی جنرل اور ISI کے DG انہوں نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ دراصل ہمارے قبائلی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارا ایٹمی پروگرام اس کا ہدف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو اگر آپ نے باراک اوباما صاحب کی تقریر سنی ہو تو پہلی دفعہ کسی امریکی صدر نے اپنی ایک تقریر میں 22 دفعہ پاکستان کا نام لیا ہے، اور اس تقریر سے صرف 2 دن پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر گورڈن براؤن صاحب نے پاکستان کو ڈو مور کا بھی ایک حکم دیا تھا، اور انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ پاکستان اب مزید عالمی طاقتوں کو اس بات کا دھوکہ نہیں دے سکے گا، اسے بہرحال اب اسامہ کو اس کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ دراصل یہ عالمی طاقتیں جو ہیں اس بات سے واقف ہو گئی ہیں کہ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی کے اداروں نے اپنی مہارت کے ساتھ سوات اور وزیرستان کے اندر بڑے خاطر خواہ اور کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ اب یہ حضرات، یہ عالمی طاقتیں اور نیٹو کی طاقتیں جو کہ افغانستان کے اندر ناکام ہیں، اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنی اسٹریٹجی استعمال کرے اور افغانستان کے اندر جو حقانی گروپ اور حکمت یاب گروپ ہیں ان کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان کی افواج جو ہیں افغانستان میں جائیں۔ دراصل ان تمام دھمکیوں کے پیچھے یہ مقصد اور یہ مقاصد کار فرما ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک واٹر کے بارے میں ہم نے جو یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ باتیں کی تھی، اب وہ مشکوک جو تنظیم اور رسوائے زمانہ تنظیم ہے اس نے لاہور اور ملتان کے اندر بھی اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں۔ لاہور کے اندر 2 قلعہ نما کوٹھیوں میں انہوں نے اپنے ایک بہت بڑا ایک دفتر بنایا ہے جہاں سے وہ جنوبی پنجاب کو ٹیکل کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ان کے ایک جو فرنٹ مین تھے معاون کار عمار، اس نے ایک فرمز نامی سیکیورٹی فرم بنائی تھی اور اس کو بھی بہت ہی پراسرار گرمیوں کے سلسلے میں ہماری پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں سے گرفتار کیا، لیکن حسب معمول پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کا ٹیلی فون آیا اور چند گھنٹوں کے بعد اسے چھڑا کے لے گیا۔ ان تمام خبروں کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل آپ کو بتائی جا سکتی ہے، لیکن میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں نے آج اپنے ایک خاص ایسے معزز مہمان کو دعوت دی ہے کہ جو کہ خبروں میں رہتے ہیں، خبروں ان کے پاس خبریں پہلے پہنچتی ہیں، اس کے بعد وہ خبریں ہم تک پہنچتی ہیں۔ بڑی سیر حاصل اس خبروں کے اوپر ان سے گفتگو ہم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑے پرانے صحافی، بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں، اور آپ اگر یہ آج کل ہر صبح جو آپ جنگ اخبار پڑھتے ہیں تو ساری یہ جنگ اخبار میں جتنی بھی کاوشیں انہی کا نتیجہ ہیں۔ میری مراد آپ نے معزز مہمان جناب ظہور نیازی صاحب سے ہے جو کہ لندن جنگ اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ نیازی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا نیازی صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری ایک ہی ٹیلی فون کال پہ بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور بغیر کسی پس و پیش کے تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے توسط سے آپ کے ادارے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ شرلاک ہومز اور جیمز بانڈ کا قصہ جو ہے آپ نے پکڑا، اور بہرحال مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس ٹیپ کو خریدنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئیں اور بہت سی لالچ بھی دی گئی، لیکن میں اس کے باوجود اس صاحب کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جو کہ اس چکر میں نہیں آئے۔ میں آپ سے پہلا سوال جو ہے یعنی پاکستان کی سلامتی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ افغانستان میں مزید امریکی فوج بھیجنے کی کیا یہ ایک چال ہے، یا امریکہ افغانستان سے انخلا سے پہلے کو خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے؟